بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ قسط شاید عید کے بالکل آخری دن ریلیز ہو اور آج رمضان کی بالکل آخری رات میں ذوالقرنین سیریز کی بھی یہ بالکل آخری قسط ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لیے جب آپ اسے دیکھیں تو آپ کو میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ اس سیریز کی پہلی 9 قسطوں کے اندر ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا، مثلا سورہ کہف والے ذوالقرنین کی شناخت کہ وہ آخر تھے کون، اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی کے بارے میں سوال آخر کیوں کیا تھا۔ تاریخ میں ہمیں ان کا کہیں کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا، اور ہم نے پھر وہ تاریخ بھی دیکھی جہاں نام لیے بغیر جگہ جگہ ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے۔ ان اقساط کے دوران میں نے آپ کو 4 مختلف دنیایں دکھائیں۔ پہلی ان لوگوں کی دنیا کہ جن کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین حمیہ میں گر رہا تھا۔ دوسری دنیا ان لوگوں کی تھی کہ جو اپنے سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے، جن کی زمین پر سفید چمکیلی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، اور جنہیں دیکھتے ہی ذوالقرنین وہاں سے فوراً چلے گئے تھے۔ پھر تیسری دنیا یاجوج اور ماجوج کی دنیا تھی کہ جس کے متعلق 2 سال لگا کر میں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا ڈیٹا اکٹھا کیا تاکہ آپ کے سامنے ایک مدلل تھیوری رکھ سکوں کہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کون۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث، صحابہ کے آثار اور تابعین کی دی ہوئی تمام انفارمیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میں نے آپ کے سامنے ان کی ایک دنیا کو ڈسکرائب کیا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہو سکتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران بہت کچھ ڈسکس ہوا، یاجوج و ماجوج کی شکلیں، ان کی دیوار کا ٹوٹ جانا، ان کا بلندیوں سے اترنا، کہ وہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا۔ لیکن اس دوران کچھ چیزیں ایسی بھی ڈسکس ہوئیں کہ جن پر کچھ بہت زبردست سوالات آئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کی قسط شروع کروں، یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے سوالات کو ایک مرتبہ ریویو کر لیا جائے، کیونکہ آج سیریز کی بالکل آخری قسط ہے، اور میری خواہش ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج آپ کے کیے گئے تقریباً ہر سوال کا جواب آج رات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ پچھلی قسط کے بعد آپ کا ایک سوال غاروں کے متعلق تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شے زمین کے اندر جانے والی غاروں میں ہزاروں سال سے چھپی ہوئی ہو لیکن ہمیں اس چیز کا کبھی پتہ ہی نہ چلے۔ یہ سوال اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں کیونگ یعنی غاروں کو ایکسپلور کرنا کوئی بہت زیادہ پاپولر ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں آج بھی کئی غاریں ایسی ہیں کہ جو کبھی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوئی، اور اسی لیے ہمارے ہاں کے لوگ غاروں کے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ غاروں کے حوالے سے آج کچھ بڑی حیران کن انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غاروں کی سٹڈیز اسپیلیالوجی کہلاتی ہے، اور غاریں دنیا کی سب سے کم ایکسپلور کی گئی جگہوں میں سے ایک جگہ ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ کیونگ یعنی غاروں کو ایکسپلور کرنا ایک بہت ہی خطرناک ایکٹیویٹی ہے۔ جیسے جیسے آپ غار کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ایک تو سانس لینا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا ہر وقت غار کے کولیپس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ آپ کے اوپر گر نہ جائے، ڈھہ نہ جائے۔ لیکن یہ دونوں باتیں اس خوفناک بات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے کبھی نٹی پٹی کیو والے واقعے کے متعلق سنا ہے؟ امریکہ کی ایک ریاست ہے یوٹا، جہاں ایک غار ہوا کرتی تھی، دی نٹی پٹی کیو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس غار کے اندر ہونے والے حادثے کے متعلق بتاؤں، پہلے آپ اس غار کا ایک نقشہ دیکھ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غار کیسے زمین کے اندر گہرائی تک جا رہی ہے، بالکل کسی جانور کے بل کی طرح۔ لیکن سن 2009 میں جان جونز نام کا ایک شخص کہ جو ایک تجربہ کار کیور تھا،
یعنی کئی غاروں کے اندر جا چکا تھا، ایک ڈاکٹر بن رہا تھا اور 2 بچیوں کا باپ تھا۔ نٹی پٹی کیو میں اپنے بھائی کے ساتھ اسے ایکسپلور کرنے کے لیے گیا۔ جان ایک ایکسپیرینسڈ کیور تھا، پرسکون طریقے سے غار میں نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ سم تھنگ از رونگ، کچھ غلط ہو گیا، اور ایسا ہی تھا۔ غار میں نیچے اترتے ہوئے جان نے صرف اور صرف ایک غلط ٹرن لے لیا تھا اور ٹھیک اس جگہ آ کر پھنس گیا تھا کہ جہاں اس کا سر نیچے، پاؤں اوپر اور ہاتھ ہلانے کی جگہ تک نہیں تھی۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی جان ایک طرح کی قبر میں چلا گیا تھا، جہاں سے واپس سے رکھنا اب تقریباً ناممکن تھا، اور یہاں صرف ایک بات ہو سکتی تھی کہ وہ مدد آ جانے کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور مدد آ بھی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ جان پھنسا ہوا تھا وہاں سے واپس لائٹ کر پانا تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس کراس سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ جان پھنسا ہوا تھا وہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ لوگ چاہ کر بھی جان کو واپس نہیں کھینچ سکتے تھے۔ 19 گھنٹے تک وہ لوگ جان کو غار سے واپس باہر نکالنے کی، کھینچنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جان کی سانسیں مدھم ہوتی چلی گئیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دوبارہ جان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ یہ وہ آخری تصویر ہے کہ جو جان کے مر جانے کے بعد اس کے جوتوں کی طرف سے کھینچی گئی تھی، اور اگلے دن یوٹا کی لوکل باڈیز نے یہ فیصلہ کیا کہ جان کے مردہ جسم کو اس غار سے نکالنا کئی اور لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے گا، لہٰذا جان کی باڈی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نٹی پٹی غار کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، جہاں وہ آج بھی الٹا دفن ہوا ابدی نیند سو رہا ہے۔ اس حادثے کے بعد نٹی پٹی کیو کو تو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی اندھیری گہری غاروں کو مکمل طور پر ایکسپلور کر چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان جیسے واقعے کے بعد لوگ غاروں کے اندر خوشی خوشی گھومنے کے لیے جاتے ہوں گے؟ ہم غاروں کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ ہم اس دنیا کی گہرائی میں گئے ہی کہاں ہیں؟ پاکستان سے نکلیں اور روس کی طرف جائیں۔ جب آپ اس حصے میں پہنچ جائیں گے کہ جو کولا پیننسولا کہلاتا ہے، تو آپ کو یہاں 9 انچ سائز کا ایک سوراخ ملے گا کہ جو دیکھنے میں بالکل عام سا ایک سوراخ ہے، ایسے کہ جیسے ویلڈنگ ہوا ہوا کوئی ڈھکن ہو، لیکن اس ڈھکن کے نیچے بنا سوراخ زمین کے اندر 12.25 کلومیٹر کی گہرائی تک جا رہا ہے۔ 27 سال کی محنت اور دن رات ڈرلنگ کرنے کے بعد بھی سوویت یونین کے سائنسدان زمین میں صرف 12.25 کلومیٹر کی بورنگ ہی کر سکے، کہ جس کے بعد پھر ان کی مشینری جواب دینا شروع ہو گئی، ٹوٹنا شروع ہو گئی، پگھلنا شروع ہو گئی۔ آئے روز نت نئے ڈرلنگ بلیڈز منگوانے پڑتے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ رشین حکومت نے مزید اس ڈرلنگ پروجیکٹ کو جاری رکھنے سے ہی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زمین کی گہرائیاں ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ سوراخ ہمارے زمین کے اندر جانے کی ناکام کوشش کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آج تک اس ڈرلنگ پروجیکٹ یعنی کولا سپر ڈیپ بورنگ سے زیادہ اگر انسان نے کوئی کھدائی کی ہے تو وہ سمندر کے اندر الشاہین آئل فیلڈز قطر نے کی ہے، تقریباً 13 کلومیٹر، لیکن ونس اگین صرف چند انچ چوڑی ایک بورنگ جس نے بمشکل زمین کی سطح کو سکریچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں زمین کے اندر کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ہماری اس ٹیکنالوجی کا کیا کہ جس پر ہمیں بہت ناز ہے، ہمارے وہ سیٹلائٹس کہ جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ زمین کے ایک ایک انچ کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ سیٹلائٹس زمین کے اندر دیکھنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اوکے، ایک سوال کہ اس وقت ہمارے پاس زمین پر دیکھنے والی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے KH-11 کینن، امریکہ کا بنایا ہوا ایک انٹیلیجنس سیٹلائٹ کہ جو 200 میل کی بلندی سے بھی 3.9 انچ ریزولوشن کی تصویر تک کھینچ سکتا ہے۔
میں نے بہت کوشش کی کہ سیٹلائٹ کے ڈیزائن کو آپ کے لیے اسٹڈی کر سکوں کہ یہ کس قدر پاورفل ہے، لیکن امریکہ نے اس سیٹلائٹ کا ڈیزائن مکمل طور پر کلاسیفائڈ رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس کے ڈیزائن کو دیکھنے کی ایکسیس نہیں مل سکی۔ ہاں اگر ملی تو صرف کچھ امیجز کہ جو سیٹلائٹ نے کھینچی تھیں، مثلا 97 میں لی گئی سوویت یونین کی کچھ انٹیلیجنس تصاویر، یا پھر 98 میں لی گئی افغانستان اور سوڈان کی کچھ خفیہ تصاویر، اور 2019 کی ایک تصویر کہ جو اس سیٹلائٹ نے چھپ کر ایران کی ایک خفیہ راکٹ لانچ فیلڈ کی لی تھی۔ اور اسپیشلی اس آخری تصویر میں آپ اس سیٹلائٹ کے پاورفل کیمراز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے 200 میل کی بلندی سے بھی راکٹ اور لانچ سٹینڈ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو بھی کیپچر کر لیا، یہاں تک کہ آپ کو لانچ پیڈ پر لکھے فارسی الفاظ محصول ملی اور اقتدار ملی بھی نظر آ رہے ہوں گے، یعنی نیشنل پروڈکٹ اور نیشنل پرائیڈ۔ لیکن دیٹس اٹ۔ یہ تمام تصاویر ابو دی گراؤنڈ تصاویر ہیں، یعنی زمین کی سطح کے اوپر کی تصویریں۔ کوئی انٹیلیجنس سیٹلائٹ بھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ زمین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ لیکن ایک ٹیکنالوجی اور بھی ہے کہ جس کے متعلق کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ایکسپلور کر سکتی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ہے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی زمین کے اندر صرف اور صرف 1.3 کلومیٹرز تک ہی دیکھ سکتی ہے، اور وہ بھی اس کا میکسیمم ریکارڈ ہے، کیونکہ جہاں زمین کے اندر چٹانیں شروع ہوئیں وہاں یہ ٹیکنالوجی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم زمین کے اندر کی چیزوں کے متعلق ورچولی کچھ بھی نہیں جانتے، اور صرف ایک اور بات بتا کر میں آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز کروں گا کہ زمین کی گہری غاروں کے اندر رہنے والی زندگی ٹراگلوبائٹس کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ جاندار کہ جو صرف اور صرف غاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹراگلوبائٹس کی جلد میں رنگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی سکن ٹون یلوئش گرے قسم کی ہوتی ہے۔ اگر وہ جاندار غاروں کے بالکل شروع کے حصے میں رہ رہے ہوں تو ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ وہ کم روشنی میں بھی دیکھ سکیں، لیکن اگر وہ غاروں کے گہرے حصوں میں رہ رہے ہوئے تو ان کی آنکھیں یا تو ہوں گی نہیں یا پھر بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ لیکن ایک بات کہ جو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ غار میں رہنے والے جانداروں کی بعض سینسز باقی جانداروں کی نسبت کہیں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ مثلا غار میں ہونے والی ہلکی سی وائبریشن یا ہلکی سی آواز کو بھی پہچان لینا۔ ان میں سن لینے یا محسوس کر لینے کی صلاحیت بے حد طاقتور ہوتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ جب آپ غاروں میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو وہ گھنٹوں پہلے ہی آپ کو سن کر، آپ کو محسوس کر کے وہاں سے غائب ہو کر مزید گہری غاروں میں چلے گئے ہوں، اور آپ انہیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں اور آپ کو لگے کہ شاید ان غاروں میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ہماری زمین کے اندر ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی بہت بڑی بڑی غاریں ہیں جن کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، اور کون جانے کہ ان غاروں میں کون کون رہ رہا ہے۔ لیکن کافی باتیں ہو گئیں، اور چونکہ آج سیریز کی آخری قسط ہے اور آپ کو بہت کچھ بتانا ابھی باقی ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پوائنٹ سے آگے کہ جب یاجوج و ماجوج کی دیوار نے اللہ کے حکم سے ٹوٹ کر انہیں ہماری دنیا میں ریلیز کر دینا ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ نشانیاں صحیح مسلم میں بھی ہیں اور جامع ترمذی میں بھی، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان نشانیوں میں شامل ہے ایک دھوئیں کا نکلنا، دجال کا خروج ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج اور ماجوج کا آزاد ہونا، زمین کا 3 مرتبہ دھسنا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، اور پھر ایک مرتبہ جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس کے ساتھ ہی
زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا کہ جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ حیرت کے دروازے سیریز کے اندر ہم نے سورج کے مغرب سے اور اس جانور کے زمین سے نکلنے کو کتنی ڈیٹیلز کے ساتھ سٹڈی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عدن سے ایک آگ نکلے گی کہ جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی اور جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے وہ آگ بھی وہیں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی۔ اب پچھلی قسطوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ کیسے یاجوج و ماجوج روزانہ اپنی دیوار کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہر روز وہ دیوار بالکل پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دن اللہ کے حکم سے اس دیوار نے ٹوٹنا ہوگا تو اس وقت ان کے بڑے، ان کے ماسٹر کے منہ سے نکلے گا کہ چلو باقی دیوار اب انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب انشاءاللہ والی یہ بات احادیث کی کتب جامع ترمذی میں بھی لکھی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی۔ عموماً اس بات کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی، اسے اتنا ڈسکس کیا نہیں جاتا، لیکن یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انہیں انشاءاللہ کے الفاظ کا کیسے پتہ چلے گا۔ اس بات کی اصل حقیقت تو صرف میرا رب جانتا ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ یاجوج و ماجوج واقعتاً کسی زمانے کے انسان ہی تھے۔ یہ لوگ واقعتاً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے کہ جو کسی زمانے میں دین کے کانسیپٹ سے واقف تھے، کسی زمانے میں اللہ کے نام سے واقف تھے، کہ جو ان گہری غاروں میں چلے جانے سے پہلے اس بات سے واقف تھے کہ اللہ کے نام کا کوئی رب بھی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ لوگ اپنی بیماری میں، اپنی ڈیفارمیشن میں بدصورت ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے وہ لوگ اللہ اور اس کے دین کو بھی بھولتے چلے گئے، اور کہ جو اچانک ان کے منہوں پر اللہ کے حکم سے تب آئے گا کہ جب اللہ کے وعدے نے پورا ہونا ہوگا۔ اچانک سے ان کے منہوں پر ایک بھولے ہوئے دین اور ایک بھولے ہوئے رب کا نام آ جائے گا، لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور حقیقت صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ بائی دا ویز یہاں پر ایک ایڈیشنل سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشاءاللہ کے کلمے سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج میں سے کچھ لوگ جنتی بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال پچھلی قسط میں بھی کچھ ویورز نے کیا تھا، اور سچ کہوں تو یہ ریلمز، یہ دنیایں کہ جو ہماری نگاہوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہم ان کے متعلق صرف ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی 100% شور ہو کر کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ذہنوں سے بہت آگے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں اور جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو بھی جنت میں کچھ جگہ خالی بچ جائے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اسے جنت کے خالی حصوں میں ٹھہرائے گا۔ اب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نئی مخلوق انسان ہوگی؟ I don't know، کوئی بھی نہیں جانتا، we can only imagine۔ لیکن دل کی ایک بات کہوں کہ اس نئی مخلوق کو امیجن کرنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک بہت خوبصورت منظر کریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ سب پھر کبھی، فی الوقت واپس آتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی طرف۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ اپنی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف ڈال بھی چکے ہیں، اور یہ بات ہمیں صحیح بخاری میں لکھی ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ واضح طور پر گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور سنبھلنے پر آپ نے فرمایا کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس فتنے سے کہ جو قریب آ گیا۔
آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور زینب کہتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ ایک حلقہ بنا کر دکھایا بھی۔ اب ایک بات ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ تھیورسٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیوار در حقیقت ٹوٹ چکی ہے، اور یاجوج و ماجوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نکل آئے ہیں، اور پھر اپنے اس مفروضے کے اوپر وہ آگے چل کر پوری ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ دراصل یاجوج و ماجوج یہودی اور نصرانی ہیں۔ لیکن ریسرچ اس طرح نہیں ہوتی، آپ کو باقی احادیث کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کرے گا کہ اب میں اپنے ایسے بندے بھیجنے والا ہوں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا اب آپ میرے بندوں کو لے کر طور کی طرف چلے جائیں، اور تب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، اور تب وہ ہوگا کہ جو سورہ انبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی کہ یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے کیسے آئیں گے؟ یہ سوال ہم پچھلی قسط میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی کئی احادیث کو بغور اور بہت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور بڑی ہی محنت کے ساتھ ان تمام احادیث کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے کہ جسے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خلاصے میں نہ تو کوئی تھیوری ہے اور نہ ہی کوئی ایزمپشن، بلکہ صرف اور صرف مختلف صحیح احادیث سے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا ہے کہ ان کے خروج کے بعد کیا کیا ہوگا۔ نکلنے کے بعد یاجوج و ماجوج جس بھی پانی پر سے گزریں گے اسے وہ پی جائیں گے، جس بھی چیز کے پاس سے گزریں گے اسے وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کے خوف سے، ان کی ہیبت سے انسان اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے اپنے شہروں، گھروں اور قلعوں میں فورٹیفائی ہو چکے ہوں گے، بند ہو چکے ہوں گے۔ اس دوران خوراک کی شدید کمی واقع ہو چکی ہوگی، یہاں تک کہ مشکات کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں بیل کا ایک سر اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 100 دینار ہوا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس وقت ہماری دنیا کا کیا حال ہوگا۔ سڑکوں اور شہروں میں ویرانی چھا چکی ہوگی، دھول، مٹی اور خاک اڑ رہی ہوگی، انسان غائب ہو چکے ہوں گے، اور اگر کوئی آواز آ بھی رہی ہوئی تو وہ یاجوج و ماجوج کے ہنسنے، چیخنے اور چلانے کی آواز ہوگی۔ یہ سب سن کر کے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے کسی فلم کا کوئی منظر ہو؟ اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو آج میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، کیونکہ آج اس سیریز کی آخری قسط ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو کھل کر ڈسکس کر لیا جائے۔ دراصل جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں فرضی فلموں یا فکشنل موویز سے انسپائرڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو، دوسرے ریسرچرز کو یہ بات کہتے سنا ہے، دیکھا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ مارول موویز سے متاثر ہیں، لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر اسٹرینج سے متاثر ہیں۔ آج میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات حقیقت کسی بھی فکشن سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ آج کے زمانے میں اور اس وقت کون سی ایسی فلم ہے کہ جو فکشن کیٹیگری میں سب سے زیادہ مشہور سمجھی جاتی ہے؟ شاید آپ سب نے لارڈ آف دی رنگز فلم سیریز کا نام سن رکھا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فکشن فلمز ہیں۔
یعنی وہ فلمز کہ جو ایک ماورائی اور تصوراتی قسم کے کانسیپٹ پر بنائی جائیں۔ اگر آپ IMDb کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو اس وقت لارڈ آف دی رنگز موویز نمبر 7، 9 اور 12 پر ٹرینڈ کر رہی ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہوئی ہے تو یقیناً اس وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ دیکھو کیسے اس فلم کے کریٹرز نے پوری ایک طلسماتی سی دنیا بنائی ہے، رائٹ؟ لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فلمز دراصل ایک ناول کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور ان کا اصل راز ان ناولز ہی میں پوشیدہ ہے۔ لارڈ آف دی رنگز سیریز کے ناول لکھنے والے شخص کا نام تھا J.R.R. ٹولکین، جس نے اپنے ناولز میں پوری ایک امیجنری دنیا تخلیق کی کہ جس میں جادوئی قسم کے کریکٹرز ہیں، پریاں، ایلوز، ہابٹس، بونے، گوبلنز اور اوکس وغیرہ۔ لیکن ٹولکین کا بہت سارا کام پبلش ہونے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ٹولکین کی موت کے کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے کرسٹوفر ٹولکین نے اپنے باپ کی لائبریری میں قدم رکھا، اسے صاف کیا اور دیکھا کہ 63,000 بالکل رینڈم پڑے ہوئے صفحات کہ جن میں سے کچھ کرداروں کے نام مٹ چکے ہیں اور کچھ کے بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ صفحے جو کسی دراز میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ صفحے کہ جو کسی الماری میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ صفحے سلامت تھے اور کچھ بالکل پھٹ چکے تھے۔ لیکن کرسٹوفر ٹولکین نے اپنے باپ کی محبت میں اس کی ایک ایک چیز کو آرگنائز کیا، اسے ترتیب دیا اور کئی سالوں کی محنت کے بعد بالآخر اپنے باپ کی کتابوں کو پبلش کروایا کہ جو بعد میں لارڈ آف دی رنگز اور 12 جلدوں میں لکھی سلماریلون نام کی کتابوں کے ایک سیٹ کی صورت میں شائع ہوئیں۔ یہ کتابیں J.R.R. ٹولکین کی الٹیمیٹ قسم کی ذہانت کا ثبوت ہیں کہ کیسے اس نے ان کتابوں کے اندر پوری ایک زبان انوینٹ کی ہے جسے ایلوش کہتے ہیں، اور ان فلمز کے اندر آپ اس کے کرداروں کو کبھی کبھی یہ زبان بولتے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیں، کہ یہ تمام کتابیں لکھنے کے لیے ٹولکین کو انسپریشن کس چیز نے دی تھی؟ کہاں سے آئیڈیا لے کر ٹولکین نے اپنی یہ تصوراتی دنیا تخلیق کی تھی؟ غور سے سنیں۔ یہ راز ٹولکین کی کتابوں سلماریلون اور ہسٹری آف دی مڈل ارتھ میں چھپا ہوا ہے کہ ایک خدا تھا، ایرو، اور ایلوش زبان میں ایرو کا مطلب ہوتا ہے واحد، یکتا، اکیلا۔ ایرو نے ہزاروں عالم تخلیق کیے اور ان میں سے ایک عالم کا نام تھا ایا۔ پھر ایرو نے روشنی اور آگ سے مختلف جاندار بنائے، مثلاً والارز اور مایارز۔ پھر ایرو نے سیکنڈ ایج میں کچھ جاندار بنائے، مثلاً انسان کہ جنہیں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی۔ پھر اس مائتھولوجی میں ٹولکین نے ایک کردار بنایا مورگوتھ، کہ جو پہلے تو روشنی سے بنے ہوئے جانداروں کے درمیان رہتا تھا اور تب اس کا نام میلکور تھا، لیکن بعد میں وہ برائی کی طرف پلٹ گیا اور تب اس کا نام مورگوتھ ہو گیا، یعنی برائی کی طرف لوٹنے والا۔ اور پھر مورگوتھ نے دنیا پر قبضے کے لیے اپنا جو سب سے بڑا ہتھیار بھیجا وہ ساورون تھا، جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اور اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہے تو آپ یقیناً ساورون کی ایک آنکھ سے بخوبی واقف ہوں گے۔ لیکن آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ دنیا کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فکشنل سیریز جس نے باکس آفس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا بزنس کیا ہے، انہوں نے اپنی انسپریشن کہاں سے لی ہے؟ سچائی سے۔ یہ سچائی تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے کہ جو واحد ہے، یکتا ہے، جس نے کئی عالمین بنائے ہیں، کہ جس نے پہلے روشنی اور آگ کے جاندار بنائے یعنی فرشتے اور جنات، اور پھر انسان بنایا کہ جسے فیصلہ کرنے کی قوت دے دی۔ اور انہی جنات میں سے ایک جن تھا ابلیس، کہ جو پہلے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور جس کا پہلے نام تھا ابو الحارث، لیکن پھر سجدے سے انکار کرنے پر متکبر ہو گیا
برائی کی طرف پلٹ گیا اور راندہ درگاہ ہو کر اس کا نام ابلیس ہوا، اور جس نے بعد میں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے ہتھیار دجال کو بھیجنا ہے کہ جس کی صرف ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ کہ جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ کون کہے گا کہ یہ باتیں فکشنل ہیں؟ کون کہے گا کہ یہ باتیں محض تصوراتی فلموں سے انسپائرڈ ہیں؟ نہیں، یہ باتیں فلموں سے انسپائرڈ نہیں بلکہ فلمیں ان باتوں سے انسپائرڈ ہیں۔ اور میں آپ کو کئی دوسری کتابوں کے متعلق بھی بتا سکتا ہوں کہ جو بہت مشہور ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلامک لٹریچر سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہیں، لیکن فی الوقت آتے ہیں واپس یاجوج اور ماجوج کی طرف۔ بائی دا ویز ایک بات ہے کہ اپنی ریسرچ کے دوران میں J.R.R. ٹولکین کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا کہ دیکھو کیسے اس شخص نے اپنی کتابوں کے لیے پوری ایک زبان انوینٹ کی کہ جسے ایلوش کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سارا کریڈٹ J.R.R. ٹولکین کو ہی دے کر اس کے بیٹے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کرسٹوفر ٹولکین فلیل پائٹی کی ایک جیتی جاگتی مثال تھا، یعنی اپنے والدین کی طرف بے مثال محبت۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا کیونکہ اپنے والدین کے لیے فلیل پائٹی کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، ماں باپ کی طرف ایک بے لوث محبت۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد پھر یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ زمین والے سب مر چکے، لہٰذا اب آسمان والوں کی باری ہے، اور تب حدیث کے مطابق وہ لوگ آسمان کی طرف کر کے اپنے تیر چلائیں گے کہ جو خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے۔ اب تیروں والی بات کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی ایکسپلینیشن بہت سادہ اور سمپل سی ہے کہ تب ایک مرتبہ پھر سے پریمیٹیو ہتھیاروں کا دور واپس آ چکا ہوگا، تیروں اور کمانوں کا دور واپس آ چکا ہوگا، اسی لیے یاجوج و ماجوج بھی تیر اور کمان ہی استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ویپنز کی بات کی جائے تو یقیناً یافس کا دور تیر اور کمانوں ہی کا تھا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو جن ویپن سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں وہ تیر اور کمان ہی ہونے ہیں، اس لیے ان کا ویپن آف چوائس بھی تیر اور کمان ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے استعمال ہی تیروں اور کمانوں کا کیا ہے، انہیں پتہ ہی اس چیز کا ہے۔ لیکن ونس اگین اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم صرف ایک ایجوکیٹڈ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کہ جو تیر خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے تو اس خون کا کیا مطلب ہے؟ اب اس خون کی بھی دو طرح سے تشریح ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ خون یاجوج و ماجوج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھوکہ ہوگا، اور عموماً تفاسیر میں یہی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، لیکن اس بات کا ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ذرا امیجن کریں کہ اربوں نہیں تو کروڑوں کی تعداد میں یاجوج و ماجوج جب اپنے تیر اوپر کی طرف چلائیں گے تو اس وقت ہر وہ پرندہ کہ جو ایئر بورن ہوگا، ہوا میں ہوگا، یقیناً وہ ان کروڑوں تیروں کا شکار ہونے سے بچ نہیں پائے گا، اور اس کا خون ان تیروں کے ساتھ ہی واپس زمین کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ دور، وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لیے ایک بالکل ان نون وقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ان باتوں نے حقیقتاً کس روپ کے ساتھ مینیفیسٹ ہونا ہے۔ لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ طور کے اوپر جا چکے ہوں گے، اور یہاں سے آگے کے واقعات اب بہت دلچسپ ہونے والے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا بڑا واقعہ ہونا ہے یاجوج اور ماجوج کی موت کا۔
جن احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کے مطابق یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک زخم پیدا ہوگا جس سے وہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی گردنوں میں کسی قسم کا کوئی زخم یا کوئی انفیکشن پیدا ہوگا۔ اب چونکہ زخم یا انفیکشن کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور چونکہ ابھی تک ہم یاجوج و ماجوج کی اصل فزیولوجی یا ان کی اناٹومی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے یہاں میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست بات بتاتا ہوں، اور وہ ہے ایک فارمولا۔ اس پوائنٹ پر ہم ڈیڈکٹیو لاجک کا ایک فارمولا اپلائی کر کے ان کے زخم کی وجہ جان سکتے ہیں، اور اس فارمولا کا نام ہے آکمز ریزر۔ آسان ترین الفاظ میں آکمز ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بے تحاشا وجوہات موجود ہوں، کئی ایکسپلینیشنز موجود ہوں، تو عموماً سب سے سادہ وجہ، سب سے سادہ ایکسپلینیشن ہی اصل وجہ ہوتی ہے۔ اور یاجوج و ماجوج کے کیس میں جو وجہ سب سے سادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہماری دنیا کا ماحول سوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ ہزاروں سال ان گہری اندھیری غاروں میں رہنے کے بعد، جہاں وہ لوگ ایکسٹریم قسم کی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، گپ اندھیروں میں، نمی میں، لاکھوں پاؤنڈز پر سکوئر انچ کے پریشر میں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر آنے کے بعد وہ لوگ یہاں کی کنڈیشنز کو، یہاں کے سورج کو، یہاں کی روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ الٹرا وائلٹ روشنی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہوگی، ان کی جلد میں کسی قسم کا انفیکشن پیدا ہوگا اور ان کی جلد پھٹنا شروع ہو جائے گی، اور میرے پاس اس کی ایک مثال ہے بھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں کہ جہاں پانی کا دباؤ، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں ایک خاص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے جسے اینگلر فش کہتے ہیں۔ یہ مچھلی بہت گہرے سمندر کا جاندار ہے، اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی سمندر سے باہر سروائیو نہیں کر پاتی۔ اگر آپ اسے سمندری گہرائیوں سے زمین کے اوپر لے آئیں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اینگلر فش کا جسم گہرے سمندر کے پریشر کا عادی ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر آنے پر ڈی کمپریشن سے اس کا جسم پھول کر پھٹنا شروع ہو جائے گا، لٹرلی۔ اور شاید ایسا ہی کچھ یاجوج و ماجوج کے جسم کے ساتھ ہو رہا ہوگا کہ ان کا جسم کم دباؤ کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جائے گا، زخمی ہونا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا، جس سے ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج کی موت کے بعد جب خاموشی ہو جائے گی تو گھروں اور شہروں میں محصور ہو چکے، قید ہو چکے لوگوں میں بھی تجسس پیدا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھے کہ یہ خاموشی کیوں ہو گئی، اور تب ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا، اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائے گا کہ اب شاید میں زندہ واپس نہ آؤں۔ لیکن باہر جا کر وہ کیا دیکھے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، اور تب وہ خوش ہو کر بآواز بلند کہے گا کہ پرسکون ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے، اور تب لوگ دوبارہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کی گندگی، خون اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کچھ ایسے بڑے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا کر کسی جگہ پھینک آئیں گے۔ اب ایگزیکٹلی وہ کس جگہ پر پھینک کر آئیں گے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کعب ابن احبار نے ایک نام بتایا تھا کہ وہ جگہ محیل ہوگی، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ، وہی جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے اپنا دوسرا سفر کیا تھا۔ لیکن واللہ عالم۔ البتہ ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسے پرندوں کی بات کرتے ہیں
کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا امیج ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے پرندے کہ جو انتہائی بڑے بڑے ہوں گے اور جن کی چونچیں اتنی بڑی ہوں گی کہ وہ یاجوج و ماجوج کو بھی اٹھا سکیں، تو سوچیں کہ اس وقت دنیا میں ایسا کون سا پرندہ ہے کہ جو یہ کام سر انجام دے سکتا ہے؟ اس وقت ہماری دنیا کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے، کہ جس کی گردن واقعتاً ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہوتی ہے، لیکن دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ شتر مرغ ایک فلائٹ لیس پرندہ ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور دوسری بات کہ اس کی چونچ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ ایک انڈے سے زیادہ بڑی کوئی چیز اپنے منہ میں اٹھا سکے، لیٹ الون یاجوج اور ماجوج کی لاشیں۔ تو پھر وہ پرندہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہماری دنیا کا وہ پرندہ کہ جو سائز میں بڑا بھی ہو اور اڑ بھی سکے، اس کا نام ہے دی گریٹ کوری بسٹارڈ۔ یہ ہماری دنیا کے وزنی ترین اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے۔ لیکن گریٹ کوری بسٹارڈ بھی وہ پرندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی بات، گریٹ کوری بھی صرف اور صرف اس وقت اڑتا ہے کہ جب اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، کیونکہ 18 کلو وزن کے جسم کے ساتھ اڑ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی مشقت کے ساتھ اور بہت بھاگ کر اڑان بھرتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایک بڑے چوہے یا چھوٹے خرگوش کے سائز سے زیادہ بڑی کسی چیز کو اپنے منہ میں اٹھا سکے۔ لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کہ جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے، جو اڑ بھی سکتا ہے، اور جس کی چونچ بھی اتنی بڑی ہے کہ یاجوج و ماجوج تو کیا بلکہ وہ ایک انسان کو بھی اپنے منہ میں اٹھا لے، جس کی گردن بھی ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہے، اور جس نے ہماری دنیا پر لیٹ کریٹیشیس پیریڈ کے دوران 80 لاکھ سال تک راج کیا ہے۔ اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ کوادزل کوٹلس، کہ جو اگر اپنے پر پھیلائے تو وہ 40 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے، جو اپنی 9 فٹ لمبی چونچ میں ایک لمبے قد کے آدمی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے معدوم ہو گیا تھا، بھلا وہ کہاں سے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا، تو الٹا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، انہیں سن کر کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی بالکل ویسی ہی ہوگی کہ جیسی اب ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے تو پھر مزید بھی سنیے کہ یاجوج و ماجوج کی موت کے بعد جب لوگ باہر نکلیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی باہر لائیں گے۔ تو ان جانوروں کے لیے اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ بچا ہوگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے، اور یہی خون اور گوشت تب ہمارے جانوروں کے لیے خوراک بنیں گے۔ حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جانور یاجوج اور ماجوج کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے اور تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے، اور ان کی تیر کمانے اور ترکش اس قدر بچ چکے ہوں گے کہ مسلمان 7 سال 7 ایئرز تک جلا جلا کر انہیں ایک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ جانور بھلا یاجوج اور ماجوج کا گوشت اور چربی کیسے کھائیں گے؟ جب ہم ان جانوروں کی بات کریں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھروں میں محصور اور قید ہوں گے، تو یقیناً وہ شیر چیتے اور بھیڑیے تو ہوں گے نہیں، بلکہ یقیناً گائے، بیل اور بکری جیسے جانور ہوں گے کہ جو گوشت نہیں کھاتے۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ ہمارے جانور ان کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے ہو جائیں گے کہ جیسے گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے۔ تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور موسٹلی گھاس کھانے والے بیل، گائے اور بکری قسم کے کوئی جانور ہوں گے۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جانوروں کے متعلق کچھ ایسی باتیں رکھنے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ مثلاً ہربی وورس یعنی سبزی خور جانوروں کا کارنیورس یعنی گوشت خور بن جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکاٹ لینڈ کا ایک جزیرہ ہے روم آئی لینڈ، جہاں کچھ عرصے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا
کہ سمندری پرندوں کے چوزوں کی ادھ کھائی ہوئی لاشیں ملنے لگیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں ان پرندوں کا کوئی قدرتی شکاری مثلا بھیڑیاں یا شیر وغیرہ نہیں رہتے تھے۔ تو پھر کون ان پرندوں کے بچوں کو کھائے جا رہا تھا؟ جب اس معاملے کی انویسٹیگیشن چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے روم آئی لینڈ کی بھیڑوں کو ایک نئی قسم کی فیڈ یا خوراک دینا شروع کیا گیا تھا، اور بظاہر اس خوراک سے بھیڑوں میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہو گئی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیڑیں گوشت خور بن کر پرندوں کے بچے کھانے لگ گئی تھیں۔ بھیڑیں سبزی خور سے گوشت خور جانور بن گئیں۔ پھر آج سے چند سال پہلے انڈیا میں لال نام کی ایک گائے نے گاؤں والوں کی 48 مرغیاں کھا لی تھیں۔ ہپوپوٹمس جو کہ نیچرلی ایک سبزی خور جانور ہے، اسے اکثر ہرنوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، بلکہ ہرن خود بھی جو کہ ایک معصوم سا سبزی خور جانور ہے، اسے بھی اکثر ان چھوٹے جانوروں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے کہ جو آگے سے فائٹ بیک نہ کر سکتے ہوں۔ مثلا ہرنوں کو مچھلیوں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے، ہرنوں کو دوسرے مردہ ہرنوں کو کھاتے دیکھا گیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو ہرنوں کا ایک خوفناک واقعہ حادثاتی طور پر کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ کینیڈا میں اورنیتھولوجی کی ایک سٹڈی کے دوران، یعنی کہ وہ تجربات کہ جن میں سائنسدان پرندوں کو سٹڈی کرتے ہیں، اس میں سائنسدانوں نے تجربات کے لیے جنگل کے کچھ پرندوں کو کچھ گھونسلوں میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ابھی انہیں کیمرہ پر ریکارڈ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ہرنوں کا ایک جتھا آیا اور زندہ پرندوں کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کرتا، لیکن پھر کچھ ویورز کے لیے وہ مناظر کافی ڈسٹربنگ ہو سکتے تھے۔ سبزی خور جانوروں کا اچانک سے گوشت خور بن جانا یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں، اور میری ریسرچ کے مطابق ہمارے گائے، بھینس اور بکریاں ہی کارنیورس یعنی گوشت خور بن کر یاجوج و ماجوج کے گوشت اور ان کی چربیاں کھائیں گے۔ حدیث کے مطابق ایسے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث نبوی کے مطابق ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ وہ لوگوں کے ایک بڑے گروپ کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک فیملی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن ایک ایونٹ اور بھی ہوگا، ایک بارش۔ زمین کو یاجوج و ماجوج کی گندگی، نجاست، خون اور آلائش سے دھونے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی کہ جسے کوئی کچا یا پکا گھر روک نہیں پائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ بارش 40 دن تک برستی رہے گی، حتیٰ کہ زمین دھل کر کسی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور پھر اس میں سے پودوں اور درختوں کی ایک بالکل نئی قسم نکلنا شروع ہوگی، ایک بالکل نئی قسم کی ویجیٹیشن کی وہ شکل کہ جسے ہم جانتے تک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک انار اس قدر بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروپ صرف انار کھا کر ہی اپنا پیٹ بھر لیا کرے گا۔ ویسے تو اس حدیث کو یوں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اس انار میں برکت بہت ہوگی، لیکن نہیں، وہ انار ہی اتنے بڑے سائز کا ہوگا کیونکہ باقی حدیثوں میں اس کے سائز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس انار کے چھلکے کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں گے، اور اس بات کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انار واقعی بہت بڑے بڑے سائز کے ہوں گے۔ آپ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، کیا وہ دنیا ابھی بھی آپ کو ویسی دنیا لگ رہی ہے کہ جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا یوں نہیں لگ رہا کہ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کا منظر کھینچا جا رہا ہو؟ نہیں، یہ تمام باتیں حرف بحرف سچ ہیں اور ایسے ہی ہونی ہیں۔ آپ کو اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ریسرچ کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کو عجیب و غریب اور حیران کن چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ یقین آتا چلا جاتا ہے۔
لیکن اس بارش کے بعد پھر ایک انتہائی کریٹیکل پیریڈ کا آغاز ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے سنیں۔ جب بارش یاجوج و ماجوج کی باقیات سے دنیا کو صاف کر دے گی تو حدیث کے مطابق قیامت اتنا قریب آ چکی ہوگی کہ جیسے پورے دنوں کی ایک حاملہ ہو کہ جس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بچہ بس صبح کو ہوا یا دن کو، شام کو ہوا یا پھر رات کو۔ یا پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے پورے دنوں کی کوئی گھوڑی ہو کہ جو جننے کے قریب ہو اور اس کا مالک ہر وقت اس کے آس پاس گھوم رہا ہو کہ اب ہوا کہ اب ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قیامت آئے ایک بڑا واقعہ ہونا ابھی باقی ہوگا کہ ایک شخص اچانک سے یہ اعلان کرے گا کہ ذو السویقتین نکل آیا ہے، یعنی کہ دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا ایک حقیر سا حبشی کہ جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر اس کا خزانہ نکالنا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد اور مشکات شریف سب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس حبشی کی رپورٹ ملتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 سے 800 آدمیوں کا ایک طلایہ، یعنی جسے ہم ایک طرح کی پیٹرولنگ فورس کہہ سکتے ہیں، وہ بھیجیں گے۔ اور ابھی یہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک تیز ہوا چلے گی کہ جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بدترین اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جو جانوروں کی طرح ہوں گے، گدھوں کی طرح کھلے عام بدکاری کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر قیامت نے برپا ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام واقعات لکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں امیجن بھی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج ہماری دنیا کیسی ہے اور تب ہماری دنیا کیسی ہو چکی ہوگی۔ اگر آج ہمارے سامنے اس دنیا کا ایک منظر آ جائے تو شاید ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں کہ یہ ہماری ہی دنیا ہے، بلکہ شاید ہمیں لگنے لگے کہ یہ غالباً کسی اور ہی سیارے کی تصویریں ہیں۔ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے، بڑے بڑے اناروں کے چھلکے، لکڑی کے ہتھیاروں کی دنیا، کیا آپ اسے پہچان پائیں گے؟ اس سیریز کی شروعات میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کے متعلق وہ تمام انفارمیشن دوں گا کہ جو میں نے 2 سال لگا کر ایک جگہ اکٹھی کی ہے۔ لیکن 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ایک تو ذوالقرنین کی دیوار کی لوکیشن، اور دوسری ذوالقرنین کا چوتھا سفر، وہ سفر کہ جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ لہٰذا پہلا بڑا سوال، کہاں ہے ذوالقرنین کی وہ مشہور دیوار؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ لے کر چلنا چاہتا ہوں 9ویں صدی کے مصر میں۔ 9ویں صدی عیسوی میں مصر کے گورنر خلیفہ مامون کو ان کے کسی دوست نے یونان سے کچھ قدیم صفحات بھیجے تھے، اینشینٹ ڈاکیومنٹس۔ ان صفحات میں ایک ایسے چور دروازے کے متعلق لکھا تھا کہ جو پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کی کسی دیوار میں چھپا کر بنایا گیا ہے، اور جو بھی اس چور دروازے کو ڈھونڈ لے گا وہ اہرام کے اندر موجود ایک ایسے کمرے میں پہنچ جائے گا کہ جہاں قدیم نقشے، صدیوں پرانے سٹار چارٹس، ایسے آئینے کہ جو لچکدار ہیں، ایسی دھاتیں کہ جو کسی بھی طرف مڑ سکتی ہیں، یہ سب ملے گا۔ خلیفہ پر ان صفحات میں لکھی حیران کن انفارمیشن کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیرامڈز آف ایجپٹ کا راز جان کر ہی رہیں گے، چاہے انہیں پورے کے پورے اہرام کو توڑوانا ہی کیوں نہ پڑے۔ لہٰذا بڑے بڑے ہتھوڑے دے کر کئی سو مزدوروں کو اہرام مصر تک پہنچا دیا گیا۔ مزدوروں نے اہرام مصر توڑنا شروع کیے، لیکن کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں چور دروازہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ ڈیسپریٹ ہو کر انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں اکٹھی کر کے
انہوں نے احرام کی بیس پر پڑے بڑے بڑے بلاکس پر انہیں رکھ دیا اور ان میں آگ لگا دی۔ جب یہ بلاکس آگ کی حدت سے گرم ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے اچانک ان پر ٹھنڈے سرکے کے بڑے بڑے ڈرمز الٹ دیے، جس سے احرام کے پتھر فوراً سے تڑخ گئے اور بالآخر مزدوروں کو وہ چور دروازہ مل ہی گیا، اور یوں وہ لوگ احرام مصر کے اندر داخل ہو ہی گئے۔ لیکن سامنے ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہر 4 فٹ کے بعد ان لوگوں کے سامنے ٹنوں وزنی ایک دیوار آ جاتی۔ وہ پھر اس دیوار کو توڑتے، آگے پھر ایک سرنگ نکل آتی جس کے آخر میں پہلے سے زیادہ وزنی چٹان رکھی ہوتی۔ وہ پھر اسے توڑتے اور آگے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ مل جاتی، اور اس طرح مایوس ہو کر، تھک ہار کر، خلیفہ نے بالآخر اپنا یہ ایکسپیڈیشن ٹرمینیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور آج آپ احرام مصر کا جو ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی واقعے کی ایک یادگار ہے۔ لیکن یہ کہانی سنانے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کا علم ہو جائے کہ وہ کہاں پر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرکیولوجسٹ، ریسرچرز اور مختلف قسم کے محققین اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جہاں انسانوں نے قدیم کتابوں اور سٹار چارٹس کے حصول کے لیے پیرامڈس آف ایجپٹ کو توڑ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں کیا لوگ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اگر یہ دیوار مل جائے تو اس کے پرے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے لوگ بے دریغ ہتھیاروں کا استعمال کریں گے اور طاقت کا بھی، اسے توڑنے اور کھولنے کی کوششیں کریں گے، اور شاید اسے بم سے اڑانے کی بھی۔ جو سلوک احرام مصر کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک ذوالقرنین کی دیوار کے ساتھ بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ احرام مصر کے توڑنے پر احرام نے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پھر بچنا انسانوں نے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں پوشیدہ ہی رکھی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی لوکیشن کو مکمل طور پر خفیہ رکھا ہے، نگاہوں سے ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی۔ اور اب ایک ایسی خوبصورت بات کہ جو میں آپ کو اس سیریز کے بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، اور وہ ہے ذوالقرنین کا ایک ایسا سفر کہ جو اس دیوار کی لوکیشن کی طرح چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر کہ جس کی انٹرپریٹیشن 11ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم اسکالر محمد ابن محمد الطوسی نے کی تھی، کہ جنہیں دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام غزالی کی اس انٹرپریٹیشن کو ایک عرب اسکالر احمد ابن عجیبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ لکھا ہے، ری انٹرپریٹ کیا ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن ہے ذوالقرنین کے سفر میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی، ایک خفیہ معنی، ایک روحانی معنی۔ اور اس معنی کو ابن عجیبہ اور امام غزالی نے الثعلبی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ بھی پہنچے تھے کہ جہاں کے لوگ سچائی کو ہی سب کچھ مانتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی امیر تھا اور نہ ہی کوئی غریب، نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی منصف، نہ ان لوگوں کے گھروں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، نہ وہ لوگ زیادہ ہنستے تھے اور نہ ہی ہماری طرح افسردہ ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بھی انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ لمبی تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت وہ اپنی قبریں اپنے گھروں کے پاس تیار رکھتے تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج تک تم جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں کبھی گم نہ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے گھروں پر دروازے کیوں نہیں لگے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی بددیانت شخص نہیں رہتا، یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔
ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی حاکم کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کشمکش نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی امیر کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہیں اور ہمارے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات کہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب کے دل ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ نکال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی غریب کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دولت کو آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان سبھی مہمان نواز کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر عجز اور انکساری کو ڈال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہاری عمریں باقیوں کی نسبت اتنی لمبی کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سچ اور سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم زیادہ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ اداس کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ہر وقت آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم باقیوں کی طرح اداس کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق اللہ پر بھروسہ ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے ہر وقت سفر میں رہنے کا حکم ہے، میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارے درمیان ٹھہرتا۔ ذوالقرنین کا یہ چوتھا سفر ہوا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ذوالقرنین کی زندگی کے تمام واقعات کے متعلق علم نہیں رکھتے۔ الکہف 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم ذوالقرنین کی کچھ باتیں تمہیں بتائیں گے، کچھ باتیں، سب نہیں۔ اس لیے رب ہی جانے کہ ذوالقرنین کا یہ سفر کس دنیا یا کس سیارے پر ہوا تھا جہاں انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ لیکن ڈو یو سی دی ایلیگوری ہیئر، چھپا ہوا معنی کہ ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں مشکلات سے بچاتا ہے، جیسے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے وکٹم لوگوں کو بچایا تھا۔ لیکن ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ٹھہرنے اور رکنے کی خواہش کرتا ہے کہ جہاں ایک پرفیکٹ زندگی ہو، جہاں ہر انسان اپنی دنیا کا خود ہی ایک بادشاہ ہو، جہاں نہ دلوں میں کینہ ہو نہ ہی بغض۔ وہیں ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی جانے کی خواہش کرتا ہے ایک پرفیکٹ دنیا کا حصول، ڈارک گرین جنتوں کا حصول، کہ جہاں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہوگا۔ اور اس خوبصورت 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 ایلیگوری کے ساتھ آج میں اس سیریز کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریسرچ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو تو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔